الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. مشاہدین و مستمعین، سلسلہ احادیث نبویہ مقدسہ میں آج آپ احباب کو جس ضروری علم سے اور ضروری مرحلہ تربیت سے گزرنے کو مدد دی جا رہی ہے، اس میں سید عالم، نور مجسم، رحمت عالمیہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس و نبوت میں ایک شخص حاضر ہوا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے حضور سے سوال کیا، ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ قال ان یطعمها اذا طعم، فرمایا شوہر اپنی بیوی کو وہی کھلائے جو وہ خود کھائے، وَأَن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، اور اس کو پہنائے وہی پہناوا جو خود پہنے، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور چہرے پر نہ مارے، وَلَا يُقَبِّحْ، اور اس کی برائی نہ کرے، بدگوئی نہ کرے، وَلَا يَهْجُرْ، اور نہ اس کو تنہا چھوڑے اور نہ اس کو اکیلا چھوڑے، نہ اس کو نکال دے، الا فی البیت، مگر گھر میں ہی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں معاشرت کے آداب اور حقوق سکھا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق کے توازن اور اعتدال کے لیے ایک ایسا نصاب دیا ہے جس کی ابتدا کھانے سے کی ہے، کیونکہ روز مرہ میں آدمی کھانے کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ کا ناشتہ، دوپہر، رات، تو گویا آپ کی روزانہ کی لائحۃ العمل کی جو صورت ہے، اسلام نے اس سے اعتدال اور درستگی کو شروع کیا ہے کہ آپ کھانے میں عدل رکھیں، وہی کھائیں، اسی قسم کا کھائیں جو اپنے گھر والوں کے لیے پسند کریں، اور گھر والوں کو بھی وہی کھلائیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں۔ کیا مساوات ہے، رویے کی کیا درستگی ہے، مزاج کے اندر کیا حضور نے خوبصورتی پیدا کی ہے، اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے۔ جو آدمی خود کمائی کر کے لاتا ہے اسے اس کے گھر والوں کا احساس دے دیا ہے، اور رشتوں کے اندر ایک ایسا گہرا تعلق پیدا کر دیا ہے کہ جس کی خوبصورتی کو آپ اپنی معاشرت میں، اپنے گھر کے اندر اسے قائم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، اور ان کو بھی وہی پہناؤ، اسی معیار کا پہناؤ، اسی نوعیت کا پہناؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا، وہی ان کو پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے لیے لباس شرافت، لباس حیا اور لباس عزت اور لباس آبرو کا خیال کرتے ہیں، اپنے منصب کا خیال کر کے اچھا لباس پہنتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو بھی آپ اسی حق کے تناظر میں اسی نظر کے ساتھ دیکھیں۔ اسلام نے کیسی برابری سکھائی ہے، اسلام نے رویے کو کس طریقے سے درست کیا ہے، اور اس کے اندر پیدا ہونے والی ناہمواری کو کتنی خوبصورتی سے حضور نے دور فرمایا ہے۔ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو۔ گویا آپ کو کسی بات سے غصہ آ گیا، اگر آپ کو کسی رویے سے
ناگواری ہوئی ہے تو اس میں احترام آدمیت سکھایا، لڑنے کے بھی اصول دکھائے اور خصم کا بھی طریقہ سکھایا، یعنی لڑائی میں بات کرنے کا طریقہ، جھگڑنے کا طریقہ، جدال کا طریقہ، مخاصمت کا طریقہ، اس میں بھی احترام آدمیت کا خیال رکھو، اپنی بیوی کے چہرے کا خیال رکھو، اپنی بیوی کے احساس کو اپنے ذہن اور دل میں قائم رہنے دو، اس کو مٹنے نہ دو، اور یہ نہ سمجھو کہ میں ہی میں ہوں، تم جیسے انسان ہو ویسی ہی وہ بھی انسان ہے، اس کی عزت کا خیال کرو، اس کے جذبات کا خیال کرو، اور اس کے بنیادی عزت نفس کو کبھی فراموش نہ کر پاؤ، ولا یقبح، اور اس کے بارے میں برا رویہ اور اس کے ساتھ برا سلوک یا اس کی کسی برائی کو اپنی زبان پر لانا کہ تیرا چہرہ ایسا ہے، تیرا بدن ایسا ہے، تیرے ہاتھ ایسے ہیں، تیرے پاؤں ایسے ہیں، یا تو دکھتی ایسی ہے، یا تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، ولا یقبح، کسی طرح بھی برائی نہ کرو، کوئی بری بات اپنی زبان پہ نہ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ گویا نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نکاح صرف بیاہ کر لے آنے کا نام نہیں ہے، نکاح صرف مہر ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نکاح صرف گھر میں ایک عورت کی موجودگی کا نام نہیں ہے، نکاح ایک گھر کے اندر مرد اور عورت کا محض ایک رشتے کے رسی کے اندر باندھے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح رویوں کی درستگی، مزاج کی درستگی، حقوق کی ادائیگی، ذمہ داری کا احساس اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے کردار کو نبھانے کے لیے تیار رہنا، اور اس کے لیے دم بدم، قدم بقدم، نظر بنظر اور وظیفہ بوظیفہ آگے بڑھتے ہوئے کبھی بھی اسلام کے پہلو کو پسے پشت ڈالنے سے گریز کرنا ہے اور ایک اچھی زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ ولا یحجر الا فی البیت، اور اس کو کہیں باہر نہ چھوڑو، اس کو اس کی زندگی کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، اس کے حقوق کا خیال رکھو، اس کو گھر میں رکھو، چادر اور چار دیواری کا خیال رکھو۔ یہی ہمارا بنیادی زندگی کا وہ تصور ہے جو اسلام میں ہمیں سکھایا ہے، سنت مصطفیٰ سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔